اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، سورہ طلاق مدنی صورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ فطلقوہن لعدتہن، عدت کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں عدت اس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے نکاح سے ممنوع ہوتی ہے۔ اس مدت انتظار کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، دوسرا یہ کہ شوہر طلاق دے دے۔ اگر انتقال ہو جائے تو پھر تو 4 ماہ اور 10 دن یہ اس عورت کی عدت ہوگی، اگرچہ وہ حاملہ نہیں ہے تو۔ اور دوسری صورت نکاح سے نکلنے کی طلاق ہے، تو اس کی طلاق سے نکلنے کی عدت جو ہے مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر یہ دونوں عورتیں یعنی مطلقہ اور بیوہ اگر حاملہ ہوں تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا یعنی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی عدت باقی رہے گی۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطلقوہن لعدتہن، کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے وقت میں طلاق دو جس میں طلاق دینا ممنوع نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلقوہن لقبل عدتہن، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرأت میں لقبل عدتہن، اور اسی طرح ایک روایت میں فی قبل عدتہن منقول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحیحین اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت کو بحالت حیض طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ بحالت حیض دی ہوئی طلاق سے رجوع کریں، پھر اپنی زوجیت میں رکھیں یہاں تک کہ حیض سے طہارت ہو جائے، پھر اس کے بعد حیض آ جائے، اس حیض سے طہارت ہو جائے، اس وقت اگر طلاق دینا ہو تو اس دور میں مباشرت اور صحبت کیے بغیر طلاق دے دیں۔ تو اس حدیث سے چند باتیں یہ ثابت ہوتی ہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کے لیے رجوع کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ، اور ان کی عدت کو شمار کرو۔ احصاء کے معنی شمار کرنے کے آیت کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے ایام کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں، اور اختتام عدت سے پہلے ہی خود بخود عدت کو ختم کر لیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور یہ ذمہ داری ایام عدت کو محفوظ رکھنا مرد اور عورت دونوں پر عائد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کا تیسرا حکم، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے، فقط ظلم نفسہ، اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔
لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اس آیت کے حصے میں طلاق کا تیسرا حکم بیان کیا گیا ہے کہ عدت کے دوران، یعنی طلاق کے بعد اور عدت کے دوران ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ یعنی بیوی کو سکنا، حق سکنا یعنی رہائش دینا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اس وقت تک ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عدت گزرنے تک اس کو گھر سے نہ نکالے، بلکہ وہ اسی گھر میں عدت گزارے، شوہر بھی نہ نکالے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، یعنی شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو نہ نکالے، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نہ نکلے، یعنی شوہر اگر نکالے گا یا عورت خود نکلے گی تو یہ بھی حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب فاحشہ تو عام طور پر بے حیائی کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ بے حیائی سے مراد خود یہی گھر سے نکل جانا ہے، تو اس صورت میں یہ استثناء صرف صورتاً استثناء ہے، جس سے خروج من البیت یعنی گھر سے نکلنے کی اجازت دینا مقصود نہیں، بلکہ اس کی ممانعت کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی اگر خود عورت گھر سے نکلتی ہے تو یہ اس کے حق میں گناہ ہوگا، لیکن اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد زنا اور بدکاری بھی ہے، یعنی کوئی عورت ایسا جرم کرتی ہے تو جرم اس پر ثابت ہو جائے تو اس کو حد شرعی جاری کرنے کے لیے لا محالہ اس گھر سے نکالا جائے۔ فاحشہ مبینہ کا تیسرا مطلب ہے زبان درازی اور لڑائی جھگڑا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ متعلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالنا جائز نہیں، بجز اس صورت کے کہ عورت بد زبان جھگڑالو ہو، اپنے شوہر اور اس کے متعلقین سے بد زبانی کے ساتھ پیش آئے، تو ایسی صورت میں اس کو عدت والے مکان سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اس طرح ہے کہ الا ان یفحش۔ تو یہ تیسرا حکم تھا کہ گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑائی جھگڑا کرنے والی یا بدکار ہیں تو پھر ان کو نکال سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یعنی یہ مقرر کردہ شریعت کے قوانین ہیں، جو ان سے تعدی کرے گا، ان سے آگے بڑھے گا تو فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس غیظ و غضب کے بعد کوئی دوسری حالت پیدا فرما دیں کہ بیوی سے جو راحتیں ملتی تھیں اور اولاد کی پرورش اور گھر کے انتظام کی سہولتیں تھیں، ان کا خیال کر کے تم پھر اپنی طلاق پر پچھتاؤ اور دوبارہ اس کو نکاح میں رکھنے کا ارادہ کرو، تو دوبارہ نکاح میں رہنے کی صورت تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ طلاق کے وقت حدود شرعیہ کی رعایت کی ہوگی۔ اگر اسی طرح لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں اپنی عدت کو میعاد کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے سے روکے رکھو، او فارقوهن، یا بھلے طریقے سے بمعروفٍ، یا ان کو اچھے طریقے سے الگ کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بناؤ جو عدل والے ہوں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، لوگوں یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ یہ 5واں حکم ہے طلاق کے متعلق کہ جب متعلقہ بیوی کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو اب نکاح سے نکل جانے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت تک
وقتی تاثرات اور غم و غصہ کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت پھر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لو کہ نکاح رکھنا بہتر ہے یا اس کا بالکل منقطع کر دینا بہتر ہے۔ یعنی اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوں تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، تو اب عدت ختم ہونے کے قریب جب ہو تو پھر ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ اب نکاح ختم ہونے کا وقت قریب ہے، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم دونوں صلح کر لیں اور دوبارہ اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں جس طرح پہلے تھی، یا پھر فیصلہ کر لیں کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان صلح نہیں ہوگی بلکہ جدائی ہو جائے گی۔ چھٹا حکم کہ اختتام عدت کے وقت بیوی کو روکنا اور نکاح میں رکھنا طے ہو یا آزاد کرنا، دونوں میں قرآن کریم نے بے معروف کی قید لگائی ہے۔ معروف کے لغوی معنی پہچانا ہوا طریقہ، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو طریقہ شریعت اور سنت سے ثابت ہو اور اسلام اور مسلمانوں میں عام طور پر معروف ہو، وہ طریقہ اختیار کرو۔ وہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں رکھنا اور رجعت کرنا طے کرو تو آگے اس کو زبانی یا عملی ایذا نہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر رجوع ہو گیا، اب دوبارہ صلح ہو گئی، تو پھر بار بار ایک دوسرے کو باتیں سنانا کہ دیکھو تم نے مجھے طلاق دی تھی، یا مرد کہے کہ دیکھو تم نے نافرمانی کی تھی میں نے تمہیں طلاق دی، تو ایسی صلح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پھر دوبارہ طلاق کی طرف جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر طلاق دی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے جدائی کر لو، یعنی اس کو آزاد کر دو بغیر کسی وجہ کے اس کو روکے نہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا اللہ کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جان لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ بھی طلاق کا ایک حکم ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب اس کو حیض نہیں آتا، تو اب اس کی عدت 3 مہینے ہوگی، وہ 3 مہینے مقرر کر دے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یا ایسی عورتیں کہ کسی وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا، کسی اور وجہ سے یعنی عمر کی وجہ سے نہیں، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت وضع حمل یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو ختم نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ولا تضاروہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں، لتضیقوا علیہن، کہ آپ ان پر
تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہوں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اس وقت تک انہیں نفقہ دیتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن نہ لیں۔ یعنی ظاہری بات ہے اگر کسی عورت کو طلاق دے دی تو اب اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض نہیں ہوگی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو اس کے بعد چاہے 5 مہینے 6 مہینے وہ اس کی عدت ہی ہوگی، تو اس وقت تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو۔ یعنی ظاہری بات ہے طلاق تو ہو گئی تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا، اب اگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں مفت میں دودھ نہیں پلاتی آپ کے بچے کو، تو اس کو اجرت ادا کرو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات طے کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ یعنی کسی بھی عورت کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اپنی بیوی کو اچھا نفقہ دے، اگر کمزور ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ یعنی نفقہ میں مرد کی حالت کو دیکھا جاتا ہے، عورت کی حالت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر مرد کے پاس استطاعت نہیں ہے تو عورت اس پر گلہ نہیں کر سکتی، اور اگر استطاعت ہے تو پھر اس کو استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے، یعنی جتنا اس کے پاس ہے اسی میں سے خرچ کرے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر اس کا نفقہ تنگ کر دیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر بنا دے، کہ اگر ہے تو تنگ دست ہے لیکن خرچ کرتے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کوئی مشکل اس پر اس سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس نے جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کی وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی حکم سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی، وَعَذَّبْنَاهَا، اور انہیں سزا دی، عذابًا نُکْرًا، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار رکھا ہے اللہ نے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے۔ رسولا یتلو، یعنی وہ رسول جو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، جو کھلی ہوئی ہے، روشنی دینے والی ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جس شخص نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا اللہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس سے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح۔ یتنزل الامر بینہن،
اللہ کا حکم ان دونوں کے درمیان اترتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تم جان لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور اسی طرح زمین بھی انہی کی طرح پیدا فرمائی ہے۔ تو جس طرح 7 آسمان ہیں ایسی ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں اور کس وضع صورت میں ہیں؟ اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ بتہ ہیں، یا ہر ایک زمین کا مقام الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں ہر 2 آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے ہیں، اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہوگی، یا طبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس سے ساکت ہے، یعنی یہ تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ اب ان کی کیا صورت ہے، کیا کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔